ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈرانے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جولیانا ٹاپ ایکشن ایپیسوڈ 17، عمران سیریز، مظہر کلیم MA۔ میورک واقعی آندھی اور طوفان کی طرح کار دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ چونکہ اس کی کار پر سیکرٹ سروس کا مخصوص نشان موجود تھا، اس لیے شاید ٹریفک پولیس نے اس کی بے پناہ رفتار کے باوجود بھی اسے چیک نہ کیا تھا۔ پچھلی کار بھی اسی رفتار سے آ رہی تھی۔ عمران ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں ویسٹرن کارمن اور بولیویا کی سرحد پر صرف ایک لمحہ کے لیے رکنا پڑا، لیکن میورک نے جیسے ہی اپنا مخصوص کارڈ گارڈ کو دکھایا تو اس نے فوراً انہیں جانے کا اشارہ کیا اور کار تیزی سے سرحدی شہر ریڈ ایرو میں داخل ہو گئی۔ شہر کچھ زیادہ وسیع نہ تھا، اس لیے جلد ہی وہ شہر سے نکل کر تالبوٹ روڈ پر پہنچ گئے۔ عمران کی تیز نظریں سڑک کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اس ٹیکسی کو تلاش کر رہا تھا جس میں وہ دونوں سفر کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک سوائے ہیوی لوڈ ٹرکوں اور کاروں کے اسے کوئی ٹیکسی نظر نہ آئی تھی۔ تقریباً 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہونے کے بعد جیسے ہی سڑک کے موڑ سے گھومی، عمران کی نظریں سڑک کے کنارے پر پڑے ہوئے ایک انسانی جسم پر جم گئیں۔ اوہ روکو میورک، روکو، میرے خیال میں یہ جولیا ہے، عمران نے یکلخت چیخ کر کہا، اور میورک نے بغیر پیچھے دیکھے انتہائی تیزی سے کار سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف موڑ دی۔ اسے بھی سڑک کے کنارے پڑا ہوا انسانی جسم نظر آ گیا۔ گو یہ جسم جھاڑیوں میں پڑا تھا اور سرسری نگاہوں سے نظر نہ آتا تھا، لیکن چونکہ عمران بڑے غور سے سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کی نظروں نے اسے چیک کر لیا تھا۔ اچانک کار موڑنے کی وجہ سے اس کے پیچھے آنے والے ڈرائیور نے بڑی مہارت سے اسٹیئرنگ کاٹ کر اپنی کار ٹکرانے سے بچائی، ورنہ خوفناک ایکسیڈنٹ ہو جانا یقینی تھا۔ لیکن میورک اور عمران کو تو اس وقت سوائے جھاڑیوں میں پڑے ہوئے اس انسانی جسم کے اور کسی چیز کا ہوش ہی نہ تھا، کیونکہ قریب آنے پر عمران نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ واقعی جولیا تھی۔ کار رکنے سے پہلے ہی عمران نے دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ واقعی جولیا تھی۔ عمران نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ چہرے پر موجود بے پناہ زردی بتا رہی تھی کہ جولیا مر چکی ہے، لیکن دوسرے لمحے عمران کی نظریں اس کے ہونٹوں کے کناروں سے نکلتے ہوئے زردی مائل بلبلوں پر پڑی تو وہ بری طرح اچھل پڑا۔ بلبلے بننے کا مطلب تھا کہ ابھی سانس چل رہی ہے۔ عمران نے جھک کر جولیا کی نبض تھام لی اور اسے معلوم ہو گیا کہ جولیا زندہ تھی۔ میورک، صفدر اور نعمانی بھی اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ابھی یہ زندہ ہے، لیکن اسے فوری طور پر طبی امداد چاہیے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور جھک کر اس نے جولیا کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور پھر واپس کار کی طرف دوڑ پڑا۔ میورک اور عمران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے دوڑے۔ اسی لمحے دوسری کار جو تیز رفتاری کی وجہ سے آگے نکل گئی تھی، مڑ کر واپس پہنچی۔ عمران نے اپنی کار کا عقبی دروازہ کھول کر جولیا کو عقبی سیٹ پر لٹایا اور خود اچھل کر وہ سیٹوں کے درمیانی حصے میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ میورک، صفدر اور نعمانی تینوں اگلی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے، اور دوسرے لمحے میورک نے کار موڑی اور پھر پوری رفتار سے اسے واپس ریڈ ایرو پوائنٹ کی طرف دوڑانے لگا۔ وہ عمران کا فقرہ سن چکا تھا کہ اس لڑکی کو فوری طبی امداد چاہیے، اور فوری طور پر طبی امداد ریڈ ایرو اسپتال ہی مل سکتی ہے۔ اوہ، اسے تو سانپ نے کاٹا ہے، عقبی سیٹوں کے درمیان اکڑے جھکے ہوئے عمران نے کہا تو صفدر، نعمانی اور میورک دونوں اچھل پڑے۔ سانپ نے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، سانپ نے، اور یہ جولیا بھی نہیں ہے، البتہ یہ جولیا کے لباس اور اس کے میک اپ میں ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ لازماً مادام جیکی ہوگی، عمران نے کہا، اور اس بار صفدر بری طرح اچھل پڑا۔ اوہ، اگر ایسا ہے تو پھر جولیا کہاں ہے؟ صفدر نے بے چین لہجے میں کہا۔ اب اسے ہوش آنے پر ہی معلوم ہو سکتا ہے،
عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ کار اب ریڈ ایرو میں داخل ہو چکی تھی اور چند لمحوں بعد میورک نے کار ایک شاندار اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے روک دی، اور اس کے بعد میورک کے چیخنے چلانے پر اسپتال والے انتہائی برق رفتاری سے حرکت میں آ گئے، اور چند لمحوں بعد ہی اس لڑکی پر اسپتال کے ماہر ترین ڈاکٹر جھکے ہوئے تھے۔ وہ اس آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ عمران بڑے اضطراب کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا کہ یکلخت وہ چونک کر رکا۔ اوہ صفدر، جولیا کو تو صرف تمہارے ہوٹل کا علم ہے، وہ جب بھی پہنچے گی وہیں پہنچے گی۔ اوہ، وہ وہاں فون بھی کر سکتی ہے، اور تمہارے وہاں موجود نہ ہونے پر وہ ظاہر ہوٹل نہ جائے گی۔ عمران نے بڑے پرجوش انداز میں فقرے کا آغاز کیا تھا، لیکن پھر ڈھیلے انداز میں اس نے اس کا اختتام کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں یہاں ریلوے اسٹیشن پر جا کر چیک کروں؟ جولیا لازماً یہاں آئی ہوگی تو ریلوے اسٹیشن کے ذریعے ہی ویسٹرن کار میں جائے گی، نعمانی نے کہا۔ لیکن صفدر، اگر وہ اس لڑکی جیکی کے میک اپ میں ہوئی تو پھر اسے پہچانا نہ جا سکے گا، کیونکہ جیکی کا اصل چہرہ تو ہم میں سے کسی نے بھی اب تک نہیں دیکھا۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اگر ہم جولیا کو نہ پہچان سکیں گے تو جولیا تو ہمیں پہچان سکتی ہے، صفدر نے کہا تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا۔ اوہ ہاں، اس کا تو مجھے خیال نہ آیا تھا، عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ واقعی عمران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہن معاف ہو کر رہ گیا ہو۔ عمران صاحب، آخر آپ اس قدر الجھ کیوں گئے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں، اور پھر جولیا کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ ہر قسم کے حالات سے نمٹنا خوب جانتی ہے، صفدر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ صفدر کے اس فقرے نے واقعی اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا تھا، اور اسے اچانک محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ذہن کی رکی ہوئی گراریاں خود بخود چل پڑی ہوں۔ اوکے صفدر، واقعی مجھے اس قدر نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ دیکھو، تم باہر مت جاؤ، کیونکہ بلیو ایگل والے تمہیں جانتے ہیں۔ البتہ نعمانی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ نعمانی، تم ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ، جولیا لازماً وہیں پہنچے گی۔ جولیا نے تمہیں دیکھ لیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، عمران نے کہا، اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ میں گیٹ تک تمہارے ساتھ چلتا ہوں، صفدر نے نعمانی سے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر کی طرف مڑ گئے۔ چند لمحوں بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آ گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میورک نے، جو دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا، بڑے بے چین لہجے میں پوچھا۔ انہیں زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا، لیکن یہ بچ گئی ہیں۔ یہ ٹابو سانپ ہے جس کا زہر مکمل 8 گھنٹوں بعد اثر کرتا ہے۔ بہرحال مریضہ ہوش میں آ گئی ہے، آپ چند منٹ بعد اسے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا، اور میورک کا چہرہ کھل اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہی ڈاکٹر کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں بیڈ پر بظاہر جولیا لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ ابھی میک اپ کے باوجود چہرے پر اس قدر زردی نظر آ رہی ہے تو اصل چہرے پر یہ زردی اس سے کئی زیادہ گنا ہی ہوگی۔ میک اپ انتہائی ماہرانہ انداز میں کیا گیا تھا، لیکن چونکہ کار میں لٹانے کے بعد عمران نے کافی قریب سے اسے دیکھا تھا، اس لیے اس کی تیز نظروں سے میک اپ چھپا نہ رہ سکتا تھا۔ ہیلو مادام جیکی، میں میورک ہوں، سیکرٹ سروس کا چیف، میورک نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام جولیا ہے، جیکی نہیں، لڑکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لہجہ بالکل جولیا جیسا تھا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کا میک اپ صاف ہو چکا ہے میڈم جیکی، اور دوسری بات یہ کہ جولیا ہماری ساتھی ہے۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے کہا۔ میک اپ صاف ہو چکا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے میک اپ تو نہیں کر رکھا۔ آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میری طبیعت بیحد خراب ہے، لڑکی نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا۔ آئیے جناب، فی الحال مادام جیکی میوزک سننے کے موڈ میں نہیں ہے، عمران نے میورک سے مخاطب ہو کر کہا۔ او نہیں عمران صاحب، مادام جیکی سے میں نے زیرو لیبارٹری کے بارے میں معلوم کرنا ہے، یہ بیحد اہم ہے، میورک نے سخت لہجے میں کہا۔ عمران اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ میورک کے چہرے پر واقعی ایسے آثار تھے جیسے زیرو لیبارٹری کے راز کے مقابلے میں عمران اور جولیا کی اسے ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ میں نے کہا ہے کہ میں جولیا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، لڑکی نے پہلے سے زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا۔ سنو جیکی، میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، چیف، یہ میری مہربانی ہے کہ تم اس وقت اسپتال میں ہو، ورنہ میں تمہیں
اپنے ہیڈ کوارٹر لے جا کر بھی تم سے سب راز اگلوا سکتا ہوں، اس لیے اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ میورک کا لہجہ بے حد کرخت ہو گیا۔ مجھے کسی لیبارٹری کا کوئی علم نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، لڑکی نے ایک بار پھر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میورک، تمہیں راز چاہیے؟ مل جائیں گے۔ اب مادام جیکی کہیں جا تو نہیں سکتی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں راز حاصل کرنے کی ترکیب بتاتا ہوں۔ عمران نے میورک کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سوری عمران، یہ میرے ملک کے لیے اہم مسئلہ ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے اس راز تک پہنچنے میں میری مدد کی۔ اب تم جا سکتے ہو ڈاکٹر، میورک نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ پاس کھڑے ڈاکٹر سے مخاطب ہو گیا۔ یس سر، ڈاکٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے سیکرٹ سروس کے چیف کے سامنے اسے مؤدب ہونا ہی تھا۔ اس لڑکی کو میں ہیڈ کوارٹر لے جانا چاہتا ہوں، اس کے انتظامات کرو۔ میورک کا لہجہ بے حد سخت تھا، اور عمران ہونٹ بھیجے خاموش کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میورک کے اس رویے نے اسے خاصا مشتعل کر دیا ہے۔ جناب، یہ لڑکی اب ٹھیک ہے، ہم نے اس کے خون سے زہر کے اثرات واش کر دیے ہیں، صرف کمزوری ہے اور کچھ نہیں، اس لیے آپ اسے جس طرح چاہیں لے جا سکتے ہیں، یہ آسانی سے چل پھر سکے گی، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ اوکے، اٹھو، تم اپنے آپ کو گرفتار سمجھو، میورک نے یکلخت جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈاکٹر کی طرف مڑ گیا۔ ڈاکٹر، باہر جا کر میرے ساتھیوں کو بلا لائیں، میورک نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈاکٹر سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف لپک گیا۔ میورک، آخر اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم تو اس طرح بے چین ہو رہے ہو جیسے مادام جیکی عالم نزا میں ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم خاموش رہو، یہ سرکاری معاملات ہے اور میں سرکاری معاملات میں کوئی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میورک نے اس بار عمران کو بھی جھڑک دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر کمرے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ عمران کا زوردار تھپڑ واقعی پوری قوت سے اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ جب خود شکار کھیلنے لگ جاؤ تب کسی پر روب جھاڑنا، سمجھے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میں تمہیں دوست سمجھ کر تمہارا لحاظ کر رہا تھا اور تم میرے راستے میں آ رہے ہو؟ میورک نے گال پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے انتہائی خونخوار لہجے میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ جناب، باہر تو صرف آپ کی کار موجود ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے، ڈاکٹر نے حیرت سے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ باہر جائیں، عمران نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ ٹھہرو ڈاکٹر، تم یہاں رکو، اس لڑکی کو باہر نہ نکلنے دینا، میں فون کر کے ابھی آدمی منگواتا ہوں، اور عمران، تم بھی اپنے آپ کو گرفتار سمجھو، میورک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چلو اٹھو جیکی، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، عمران نے میورک کے باہر نکلتے ہی مادام جیکی سے مخاطب ہو کر کہا، جو بوکھلاہٹ میں بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے شدید آثار نمایاں تھے۔ آپ انہیں نہیں لے جا سکتے جناب، جب تک، ڈاکٹر نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اس لیے آپ کے پیشے کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموش رہیں، ورنہ، عمران نے اسے غراتے ہوئے لہجے میں کہا کہ ڈاکٹر بری طرح سہم کر رہ گیا اور منہ سے کچھ نہ بول سکا۔ چلو جیکی، عمران نے جیکی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور جیکی اچھل کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ عمران نے آگے بڑھ کر جیکی کا بازو پکڑا اور پھر اسے دوڑاتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا۔ آگے ایک راہداری تھی۔ ابھی عمران اور مادام جیکی دونوں ایک راہداری میں ہی تھے کہ موڑ سے میورک دوڑتا ہوا آیا۔ رک جاؤ، تم نہیں جا سکتے، میورک نے ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ اگر تم میں ہمت ہے روکنے کی تو روک کر دیکھو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، میورک نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا فضا میں اچھلا اور پھر ایک دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا لیکن پھر نیچے گر پڑتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ڈاکٹر، اس کا علاج کرو، ریڑھ کی ہڈی کا چھٹا مہرا ایڈجسٹ کرنا،
عمران نے مڑ کر کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر جیکی کو ساتھ لیے وہ دوڑتا ہوا مین گیٹ سے باہر آ گیا جہاں میورک کی کار کھڑی تھی۔ اسی لمحے صفدر مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ عمران نے جیکی کو کار کی طرف بڑھتے دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے قریب آ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سب ٹھیک ہے، آؤ بیٹھو، جلدی کرو۔ عمران نے کار کا عقبی دروازہ کھول کر جیکی کو اندر دھکیلتے ہوئے جواب دیا اور پھر خود تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفدر بجلی کی سی تیزی سے سائیڈ سیٹ پر آ بیٹھا۔ عمران نے کار گیٹ کی طرف بڑھا دی۔ وہ میورک صاحب؟ صفدر نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا ساؤنڈ خراب ہو گیا ہے، عمران نے کہا اور کار اسپتال سے باہر نکال کر تیزی سے دائیں طرف کو مڑ گیا۔ نعمانی چلا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں نے میورک کی دوسری کار میں اسے بھیج دیا ہے، لیکن اگر اسے جولیا مل گئی تو وہ اسے اسپتال لے آئے گا، مگر آپ تو یہاں سے جا رہے ہیں، صفدر نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ، جلدی سے اسے کال کرو، کہو کہ اگر جولیا مل جائے تو پہلے واچ ٹرانسمیٹر پر جگہ پوچھ لے۔ فی الحال کوئی جگہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، عمران نے کہا، اور صفدر نے واچ ٹرانسمیٹر پر نعمانی کو کال کرنا شروع کر دیا۔ اوہ، نعمانی تو کال ریسیو نہیں کر رہا، چند لمحوں بعد صفدر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور عمران اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کال ریسیو نہیں کر رہا؟ کیوں؟ کہیں جولیا کے ساتھ ہی اس کا ٹکراؤ اس حملہ اور گروپ سے تو نہیں ہو گیا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ معلوم نہیں، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کار کا رخ ایک چوک سے دائیں طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ یہ سڑک ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتی تھی اور چوک پر ہی ایک بہت بڑا اشارتی بورڈ نصب تھا جس پر ریلوے اسٹیشن کو جانے والی سڑک کی سمت درج تھی۔ مادام جیکی، اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا ہم جولیا کے ساتھی ہیں اور جولیا تمہارے میک اپ میں ہے، اس کی جان شدید خطرے میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک تمہاری اصل شکل نہیں دیکھی، اس لیے ہم جولیا کو تمہارے میک اپ میں پہچان نہیں سکتے۔ کیا تم خود ہی اپنا اصل حلیہ بتاؤ گی؟ عمران نے بیک میرر میں بیٹھی مادام جیکی جو جولیا کے میک اپ میں تھی دیکھتے ہوئے کہا۔ حلیہ؟ کیا میں اپنا فوٹو تمہیں دکھا دیتی ہوں؟ مادام جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر اس نے اپنے گلے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے واپس کھینچا تو اس کے ہاتھ میں باریک زنجیر کے ساتھ منسلک ایک لاکٹ موجود تھا۔ زنجیر شاید کافی لمبی تھی، اس لیے لاکٹ گلے میں نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ سکتا تھا۔ مادام جیکی نے لاکٹ کو درمیان سے کھولا اور اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ لاکٹ کے اندر ایک تصویر موجود تھی جو ظاہر ہے مادام جیکی کی ہوگی۔ عمران نے ایک نظر لاکٹ کو دیکھا اور پھر اسے صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ صفدر نے بھی ایک نظر دیکھ کر لاکٹ واپس مادام جیکی کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، اب ہم تمہیں آسانی سے پہچان لیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر بھی اس فقرے پر مسکرا دیا۔ ابھی عمران تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اس نے سڑک پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا دیکھا۔ لوگ ایک ٹیکسی کو گھیرے ہوئے تھے۔ عمران نے دور سے ہی چیک کر لیا کہ ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ وہ سڑک کی سائڈ پر موجود ایک فیکٹری کی پختہ دیوار سے ٹکرا کر رکی تھی۔ عمران نے کار اس کے قریب جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر دوڑتا ہوا ہجوم کی طرف بڑھ گیا، لیکن ہجوم کو چیر کر جب وہ ٹیکسی کے قریب پہنچا اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ ٹیکسی کے ادخلے دروازے سے مادام جیکی کے میک اپ میں جولیا کی لاش صاف نظر آ رہی تھی، بالکل وہی شکل جو ابھی اس نے مادام جیکی کے لاکٹ میں دیکھی تھی۔ سیکشن 3 کی پرانی سی عمارت کے ایک کمرے میں چارلس اور انتھونی بڑے مطمئن انداز میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے چہروں پر کامیابی کی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کورو ہاتھ میں ایک لانج رینج ٹرانسمیٹر لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے اس پر چیف باس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی ہے، آپ بات کر لیں، کورو نے ٹرانسمیٹر سامنے موجود میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور چارلس سر ہلاتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا تو ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آواز نکلنے لگی اور اس پر موجود بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو، T3 کالنگ باس، اوور، چارلس نے بار بار یہ فقرہ کہنا شروع کر دیا۔ یس، T1 اٹینڈنگ یو،
اوور۔ چند لمحوں بعد ہی چیف باس کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی جلتا بجھتا ہوا بلب مسلسل جلنے لگا۔ باس، مشن مکمل ہو گیا ہے، مادام جیکی کو گولی مار دی گئی ہے، اوور، چارلس نے کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو، اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ باس، مادام جیکی اور دوسری لڑکی جولیا ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ایک ٹیکسی کے ذریعے ریڈ ایرو جا رہی تھیں کہ ہمیں اطلاع مل گئی۔ ہم فوراً ان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس وقت تک وہ ایک ہائی وے سائڈ ریستوران میں پہنچ چکی تھی۔ ٹیکسی ہمیں ریستوران کے باہر کھڑی نظر آ گئی تھی، لیکن ریستوران میں صرف مادام جیکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ساتھی لڑکی موجود نہ تھی، لیکن چونکہ ہمارے لیے اہم مادام جیکی ہی تھی اس لیے ہم نے اس پر فائر کھول دیا، لیکن وہاں موجود پولیس، شیرف اور دوسرے پولیس افسران آڑے آ گئے۔ یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، لیکن ان کی وجہ سے مادام جیکی کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ اچانک ریستوران سے غائب ہو گئی۔ ہم اسے تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ وہ جب بھی ریڈ ایرو پوائنٹ پہنچے گی لازماً ویسٹرن کامن جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن کا ہی رخ کرے گی۔ چنانچہ ہم اس کی تلاش میں ناکام ہو کر ریڈ ایرو کے ریلوے اسٹیشن تک گئے اور وہاں اسے تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں نے سیکشن 3 کو باقی شہر میں پھیلا دیا تھا اور خود انتھونی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر ہی رہا کہ اچانک مجھے مادام جیکی ایک ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور پھر اسٹیشن سے کچھ دور آگے جا کر میں نے ٹیکسی کو روکا اور چلتی ہوئی ٹیکسی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس طرح مادام جیکی ٹیکسی ڈرائیور سمیت ہلاک ہو گئی اور ٹیکسی دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ چونکہ سڑک پر ٹریفک بے پناہ تھی اس لیے ہم وہاں رکنے کی بجائے آگے بڑھائے۔ بہرحال مادام جیکی کے متعلق یقین ہے کہ وہ واقعی ختم ہو گئی ہے، اوور، چارلس نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین آیا تمہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ہلاک نہ ہوئی ہو، صرف زخمی ہو، اوور، چیف نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس، جس انداز میں ہم نے ٹیکسی پر گولیاں برسائی ہیں اس کے بعد کسی کے بچ جانے کا 0.1% بھی چانس باقی نہیں رہتا۔ ویسے آپ کہیں تو میں سیکشن 3 کے ذریعے اس کی تصدیق کرا لیتا ہوں، اوور، چارلس نے جواب دیا۔ ہاں، تصدیق بے حد ضروری ہے، فوراً تصدیق کر کے مجھے رپورٹ دو، اوور اینڈ آل، چیف باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چارلس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کورو، تم کسی آدمی کو بھیج کر تصدیق کر لو تاکہ چیف باس کو پوری طرح یقین آ جائے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کورو سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی معلوم کرا لیتا ہوں، کورو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے ہم تصدیق کے لیے رک تو سکتے تھے وہاں، انتھونی نے کہا۔ نہیں، اس طرح ہماری مکمل نشاندہی ہو جاتی۔ ویسے تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ یہ مشن تو ختم ہوا، انتھونی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ اب نئے مشن تک چھٹیاں؟ میرا تو پروگرام اس بار سینڈ بیچ جانے کا ہے، وہاں آج کل بڑا شاندار میلہ لگا ہوا ہے، اگر تم ساتھ دو تو میری طرف سے دعوت سمجھو، چارلس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ شکریہ، ضرور چلوں گا، میں تو خود ایسے خوبصورت میلوں کا شوقین ہوں، انتھونی نے بھی ہنستے ہوئے کہا اور چارلس نے سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں اس میلے کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کورو تقریباً بھاگنے کے سے انداز میں اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا کورو؟ چارلس نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اوہ باس، انتہائی تشویشناک خبر ہے، مادام جیکی تو زندہ ہے، کورو نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس قدر گولیاں کھانے کے بعد وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ چارلس نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ باس، جسے آپ نے مارا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ تو مر گئی ہے، لیکن وہ اصل مادام جیکی نہیں تھی۔ اصل مادام جیکی اس لڑکی جولیا کے میک اپ میں تھی اور اسے سیکرٹ سروس کا چیف میورک لے کر اسپتال پہنچا۔ اسے سانپ نے کاٹا ہوا تھا، وہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا۔ میورک کے ساتھ پاکیزائی نوجوان بھی تھے جو شاید اس لڑکی جولیا کے ساتھی تھے۔ انہوں نے پہچانا کہ وہ جولیا نہیں ہے بلکہ جولیا کے میک اپ میں مادام جیکی ہے۔ وہاں میورک نے اس سے زیرو لیبارٹری کے راز معلوم کرنے چاہے تو ان پاکیزائی آدمیوں اور میورک کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے میورک کو زخمی کر دیا اور مادام جیکی کو لے اڑے۔ میں نے تصدیق کے لیے اسپتال بھی فون کیا تھا، اس کا انچارج ڈاکٹر میرا واقف ہے،
اسی سے یہ ساری تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ وہ لڑکی اور ٹیکسی ڈرائیور جسے آپ نے گولیوں سے چھلنی کیا تھا، ان کی لاشیں بھی اسی اسپتال میں پہنچیں اور ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ کورو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اوہ اوہ ویری گڈ، اوہ اب میں سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ کیا چکر ہوا ہے۔ دونوں میں مشابہت تو پہلے ہی تھی، اس لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کا میک اپ کر لیا۔ اس طرح جسے ہم مادام جیکی سمجھتے رہے وہ دراصل مادام جیکی نہ تھی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، چارلس نے پوری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اوہ اسی لیے ریستوران میں وہ لڑکی جو مادام جیکی کے میک اپ میں تھی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے باس، جو پھرتی اس لڑکی نے دکھائی ہے اس سے مجھے پہلے ہی شک پڑ رہا تھا کہ مادام جیکی اس قدر پھرتیلی نہیں ہو سکتی، انتھونی نے کہا۔ کورو، اب مادام جیکی کو تلاش کرنا ہماری مجبوری بن گیا ہے، ورنہ تو چیف باس ہم سب کو گولیوں سے اڑا دے گا۔ اب ایسا ہے کہ ان پاکیزیوں کو تلاش کیا جائے۔ وہ بلیو ایگل کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ملی، چارلس نے کہا۔ ہمارے مشن پر جانے کے بعد کال آئی تھی تو میرے آدمیوں نے اسے بتایا کہ مادام جیکی ٹریس ہو گئی اور ہم اسے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کال کے بعد انہوں نے وہ نگرانی بھی ختم کر دی ہوگی، کورو نے جواب دیا۔ تم فوراً اپنے سب آدمیوں کو یہاں شہر میں پھیلا دو اور بلیو ایگل کو ہدایت دے دو کہ وہ ویسٹرن کارمن میں انہیں تلاش کریں۔ جیسے ہی کوئی پاکیزائی نظر آئے اسے اغوا کر لیا جائے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر کے مادام جیکی کا پتہ لگایا جا سکے، چارلس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، کورو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک گیا۔ آؤ انتھونی، ہم خود بھی ان پاکیزیوں کا تلاش کریں، شاید کوئی ہمیں ہی نظر آ جائے۔ ہم نے واقعی بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے، چارلس نے انتھونی سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگنے کے سے انداز میں بڑھنے لگا۔ انتھونی بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔